بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو بتاؤں گی ان 3 لوگوں کے بارے میں جن کے خلاف حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ ممبر کے قریب حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر یعنی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر کہا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج تک آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی نہیں پہلے کبھی، لیکن آج آپ نے ایسے فرمایا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے۔ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا جب دوسرے درجے پر میں نے قدم رکھا تو پھر فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پاویں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ تو میں نے کہا آمین۔ دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا پر آمین کہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان 3 چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان برائیوں سے محفوظ رکھیں، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ بد دعا دینے والے جبرائیل علیہ السلام اور آمین کہنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا شخص وہ ہے کہ جس پر رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے کہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ بس جس شخص پر رمضان کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کے بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی ہے وہ ہے جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنو تو پھر درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ علماء نے فرمایا ہے درود شریف ویسے بھی جس قدر ہم زیادہ پڑھیں گے، زیادہ پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکتوں کی وجہ سے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، وہ اپنے والدین کی خدمت خاطر کر کے ان کو راضی کر کے ان سے دعائیں لے کر جنت میں داخل نہ ہو۔ تو گزارش ہے کہ جن کے بھی والدین زندہ ہیں ان سے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، خوب خدمتیں کریں، ان سے دعائیں لیں اور پھر جنت کا راستہ اپنے لیے آسان فرمائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری باتیں پسند آ رہی ہوں گی۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔